بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس عظیم دن کی مناسبت سے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر میں آپ حضرات کو اور آپ تمام اپنے جہاں جہاں ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں آج کے اس مبارک دن کی میں بےحد مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ 4 مصرعے سے میں آج کا پروگرام آغاز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہے دو جہاں میں مسرت امام ضامن کی، ہے دو جہاں میں مسرت امام ضامن کی، ہوئی ہے آج ولادت امام ضامن کی، جو جانتے ہیں حقیقت امام ضامن کی، انہی سے پوچھئے عظمت امام ضامن کی۔ درود پڑھے بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس خاص پیشکش میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بعنوان سنہری یادیں، یعنی دا گولڈن میموریز، یہ پروگرام لے کے آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ میں سید عابد حسن فرشوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام کا خاص مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے ان محترم اور عظیم شخصیتوں کو پیش کیا جائے جنہوں نے 50 سے زیادہ سال پہلے یہاں پر ہجرت فرما کر لندن میں اپنی پہچان دینی اور دنیا اعتبار سے بخوبی اپنے فریضے کو انجام دیا ہے۔ ان کے بے پناہ خدمات ہوتے ہیں جو شاید آج یا تو بزرگی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے شاید آپ کے سامنے نمایاں نہ ہو پائے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے اتنا کر کچھ کیا ہے ہمارے پاس، ہمارے قوم کے برتری کے لیے، آج ان کا تعارف آپ کے سامنے کروائیں اور ان کے ساتھ بہت ہی سیدھی سادی ایک خوشگوار ماحول میں گفتگو کی جائے، تاکہ آپ کو بھی ان کے بارے میں بخوبی ان کی خدمات کے بارے میں آپ کو بھی کچھ پتہ چل سکے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیتیں موجود ہے کہ جنہوں نے 1957 یعنی 1957 میں مقام سے اپنی ہجرت کر کے لندن تشریف لائے اور یہاں پر آ کے دینی اور دنیا اعتبار سے ایک اپنی پہچان خود بنانے میں بخوبی کامیاب ہوئے۔ ان کا نام خود آپ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد مزید تعارف کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ میں اور بغیر کوئی تاخیر کے گزارش کروں گا آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کروانے کے لیے جناب محترم سراج حسین صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جناب زینب حسین صاحبہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بھی شکریہ کہ ہم کو یاد کیا۔ سب سے پہلے تو میں سراج انکل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ 1957 میں پاکستان سے غالباً تشریف لائے ہیں یہاں پر، تو کچھ اس دور کی بات کیجیے گا کہ آپ آنے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے پاکستان میں، جب آپ وہاں سے آنے کا یہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آیا ہجرت کرنے کا، تو اس سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے، آپ وہاں پر کس کام میں مصروف تھے، اور اس کے بعد کیسے آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ آپ اب لندن میں اپنا مقام بسائیں؟ سب سے پہلے تو وجہ یہ تھی کہ اکنامکس جی، پاکستان کی بڑی کنڈیشن خراب تھی اس زمانے میں، ہم جب شروع پہنچے تھے معاشی حالت۔ یہاں معاشیاتی اور نہ صرف وہ بلکہ رہنا سہنا بہت ہی مشکل تھا۔ جی، مہاجر ہر جگہ بڑی مشکلوں میں پڑے تھے۔ آپ وہاں پر مصروف تھے کام میں، کسی کام میں مبتلا تھے وہاں پر آپ؟ کراچی میں؟ جی جی کراچی میں تو بہت کم رہا میں، جی۔ اس کے بعد سے پھر NED انجینئرنگ کالج جوائن کر لیا میں، اچھا اس لیے کہ مہاجرین کے لیے وہ ایک اسپیشل فیسلٹیز رکھے تھے، جی، فری تعلیم کی، اچھا، اور ساتھ ساتھ اکوموڈیشن بھی تھا۔ ماشاء اللہ۔ 2-3 بلڈنگس تھے کالج کے اطراف، جس میں جو ہے کمرے بنے ہوئے تھے، تو اس میں اکوموڈیشن، تو ایک چام یہ تھا کہ کم سے کم شیلٹر تو مل جائے گا، جی جی تو اس میں رہ گئے تھے۔ اور پھر NED انجینئرنگ کالج میں تقریباً کوئی 1.5 سال رہا۔ جی، تو 1.5 سال کے دوران میں جو ہے پاکستان ایئر فورس کو والنٹیئرس کی ضرورت تھی، اچھا اچھا، تو انہوں نے ہمیں بھرتی کر لیا ایز اے سویلین والنٹیئرس۔ تو آپ پاکستان ایئر فورس جوائن کر لیا؟ پاکستان ایئر فورس جوائن کرے، تو جو کچھ سیکھے تھے الیکٹریکل ورک، جی جی،
انجینئرنگ کالج میں، جی تو وہ اس کام آیا تھا مجھے. ماشاء اللہ. تو وہاں پر مینٹیننس ایئر فورس کے اندر جو ہے وائرلیس اور ریڈار وغیرہ کی مینٹیننس کے ان کے جو وہ شعبے تھے ٹیکنیکل سائڈ میں. ٹیکنیکل سائڈ میں، جی جی. تو اس میں رہے تقریباً کوئی 2 سال کے قریب، اچھا. لیس دین 2 ایئرس. پھر وہ ریجمنٹ کے فارم میں جو ہے وہ ایک کوئٹہ شفٹ ہو گئی ہاں پوری. تو پھر وہاں چلے گئے، وہاں بھی رہے تقریباً وہی مینٹیننس کرتے رہے جی. ایئر فورس کی مختلف سطحوں کی. اور اس کے بعد کوئی 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد چھوڑ دیا میں، اس وقت کہ کچھ کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی گروتھ نظر نہیں آئی. گروتھ نظر نہیں آ رہی تھی. جی جی ہاں. تو پھر میں کراچی آ گیا. جی. جیسے میں کراچی آیا تو وہاں پر ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھا میں بحرین کے لیے. تو گیا میں آفس میں، ان کے جو میکلوڈ روڈ پہ تھا BOAC کا آفس تھا وہ. تو اس میں جب گیا تو وہاں دیکھا میں ایک لڑکا، جو شخص تھا وہ بیٹھا ہوا. یہ BOAC جو آج برٹش ایئرویز، آج برٹش ایئرویز ہو گئی ہے. جی جی جی. یا تو انہیں بھی پہچان لیا مجھے، میں بھی پہچان لیا. وہ انسٹرکٹر تھا ایک زمانے میں ایئر فورس کا. جی. تو انہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہیں یہاں؟ تو میں کہا بھائی ایسے ایسے میں تو ایڈورٹائزمنٹ دیکھا. تو کہتا بحرین جانا ہے. تو میں کہا ہاں جائیں گے، چلے جائیں گے، کہیں جائیں گے، کام کرنا ہے کیا کریں گے. تو بحرین کا انٹرویو ہوگا. جی. تو اس کے بعد ہم نے بحرین بھیج دیا انہوں نے دوسرے دن. اچھا. یعنی 1 ویک کے اندر بحرین چلے گئے ہم. تو اس میں ایک ریلیف مل گیا. تو وہاں جانے کے بعد تو وہاں اکوموڈیشن بھی تھا اور کام ایئر فورس ایئرپورٹ پہ مینٹیننس کا تھا. جی. مختلف جو ان کے شعبے تھے اس میں اس میں سمجھیے آپ ٹرانسمیٹرس، ریسیورس، وہی ٹیکنیکل سائڈ. ہاں کمیونیکیشن سائڈ. یہ تو وہاں تقریباً میں 3 سال رہا. 3 سال کے بعد جب میں دیکھا کہ اتنا پروگریس نہیں ہو سک رہی ہے، تو پھر میں لڑکوں سے کچھ بات کی، ہمارے ساتھ کچھ انگریز تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت چانسز ہیں انگلینڈ میں، تو جا سکتے ہیں. تو انگلینڈ میں اس وقت کیا امیگریشن کے لیے ویزے کوئی پابندی؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی. بس آ جائے جو کامن ویلتھ، ہاں کامن ویلتھ ہے. اچھا. تو ان کو ویزا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آج کی جو لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا بیچارے. تو اس وقت بس جو چاہے وہ آ جائے. جو چاہے آ جائے. ماشاء اللہ. تو 57 58 59 تک بھی جو ہے کوئی وہ نہیں تھا. یہ بھی ان کے لیے بھی کوئی ویزے کی ضرورت نہیں پڑی تھی مجھے. 59 میں جو ویزے کر کے ہم واپس آئے، شادی کر کے آیا. تو آپ پہلی بار جو آئے لندن وہ 57 میں آئے؟ 57 میں آیا. 57 میں ماشاء اللہ. جی ہاں. 57 سے پھر 58 کے اینڈ میں ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر ہے ابھی شادی کر لیں، ورنہ جو ہے یہاں کا ماحول جو ہے کچھ بہت ہی. پھر واپس جا کے آپ شادی کریں گے؟ یہاں پر عموماً جس طرح ہوتی تھی فون پہ شادیاں اور اس طرح سے؟ نہیں، واپس جا کے کراچی میں تھی یہ. اچھا. تو میں کراچی چلا گیا. جی. تو وہاں پر ان کے پیرنٹس بھی آ گئے تھے اس زمانے میں. جی. تو میرے پیرنٹس بھی تھے وہاں پر اس وقت، آ گئے تھے. جی. تو میں ہم شادی کر کے پھر واپس آ گئے ہم یہاں. جی. تو اس میں بڑا بہت سہولت رہی. برٹش پاسپورٹ تھا نہیں، 1 سال کے بعد یہاں پر برٹش پاسپورٹ لے سکتے تھے. اچھا 1 سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد 365 ڈیز کے بعد آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے تھے. اچھا. تو آپ نے 1 سال میں برٹش پاسپورٹ حاصل کر لیا تھا یہاں سے؟ جی ہاں. اس کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پھر جانے کا جو ہے یعنی پاسپورٹ پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیا بولتے ہیں دوسری جگہوں پہ نہیں جا سکتے. اس کا میرا آئیڈیا یہ تھا کہ اس وقت اگر برٹش پاسپورٹ تو انڈیا بھی جا سکوں. جی. جی ہاں. تو خیر وہ لے لیا میں جیسے اس کے میں جا کے. 1959 میں آپ کی زندگی میں زینب آنٹی آ گئی؟ جی ہاں. ماشاء اللہ. تو ہم جب یہاں آئے تو پھر ایک جگہ تھی ہمارے کزن کی، اس گھر میں ہم ٹھہرے ہمارے وقت میں. جی. تو مجھے بہت ہی خستہ گھر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کہیں چلو ٹھہر سپورٹنگ کم سے. تو پھر ہم تلاش کرتے کرتے دوسرے گھر وغیرہ میں فلیٹس میں چینج ہوتے رہے. اس طریقے سے تقریباً کم سے کم 4 یا 5 گھر ہم شفٹ کیے اس گھر سے پہلے. جی. تو آپ جب تشریف لائے یہاں پر تو یہاں پر آتے ہی آپ کو یہاں کے معاشرے نے ود اوپن آرمس ویلکم کیا آپ کو؟ ہول ہارٹیڈ؟ نہیں اتنے وہ نہیں تھے. نہیں. کتنے اچھے تھے وہ. اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے. بہت اچھے لوگ تھے. ہاں. دکاندار بھی ہوں یا دوسرے اور بھی ہوں، مطلب خوشی سے وہ لوگ نے آپ کو باضابطہ استقبال کیا آپ کا، کسی بنا کوئی تعصب. بلاتے ہیں. اس وقت بہت کم تھے لوگ اور اتنے زیادہ وہ نہیں تھے. اس کے بعد پھر جب زیادہ آنے لگے جی تو پھر یہ پریجڈس وغیرہ تمام شروع ہوئی. ہاں. تو اس وقت ایسا کوئی چکر نہیں تھا. ہاں ایسا. اور ملازمت کے تعلق سے بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا؟ نہیں. اور مہنگائی تو غیر غالباً اس وقت بہت سستی تھی. ہر چیز بہت سستی. دو
پینی میں روٹی ملتی تھی, 2 پینی, 1.5 پینی میں جو ہے باٹل آف ملک ملتا تھا. ماشاء اللہ. بہت سستا تھا, اس میں کوئی شک نہیں زمانہ. ہمارے ناظرین کو تو خیر یہ بات یقین کے خلاف ہو رہی ہے کہ 2 پینی میں کسی وقت روٹی بھی ملا کرتی تھی یہاں پر, لیکن حقیقت ہے یہ. جی ہاں حقیقت ہے, ہم خود خریدتے تھے. جی جی ہاں. اور فاردنگ بھی چلتی تھی اس زمانے میں, کہلاتی تھی فاردنگ, جی 1/8 آف دا پینی. اچھا ہاں پینی کے بھی 4 وہ سمجھا, تو وہ بھی اس لحاظ سے بھی کچھ. جی خیر اسی زمانے پھر پینی فاردنگ غائب ہونے لگی, پینیز رہ گئے. باقی ایک بس میں بیٹھے تو اگر آپ, تو اس کا 2 پینی میں آپ جہاں چاہے جا سکیں. جیسے یہاں کا ٹریول کارڈ آج تقریباً ہو گیا 8.5 پاؤنڈ کچھ ہو گیا, تو وہ اس وقت 2 پینی میں آپ. وہ کہلاتی تھی ٹپنس رائڈ, اس کا نام ہی تھا ٹپنس رائڈ. اچھا, ہاں آپ بیٹھیے جہاں چاہے اینڈ پہ تو چلے جائیے 2 پینی میں. تو ظاہر 55 سال پہلے کی بات ہے. جی ہاں. جی جی تو یہ تمام سہولتیں تھیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سستا تھا. گھر بھی کافی سستے تھے, بہت سستے تھے. آپ جب یہاں پر آئے اس وقت اور بھی کوئی مومنین پہلے سے موجود تھے یہاں پر, یا کوئی آپ کو اندازہ ہے اس نا چیز کا؟ نور لوگ سب تھے نا. نہیں, 1 یا 2 فیملیز ملے تھے صرف ہمیں. ایک میں سمجھتا ہوں اسی زمانے میں کچھ نور الحسن صاحب بھی آ گئے تھے. اچھا, نور الحسن مرحوم حسن صاحب. جی ہاں آ گئے تھے. اور 1-2 اور فیملی سے, عباس صاحب عباس صاحب میرے کزن تھے, اچھا, بیچاروں کا انتقال ہو گیا ابھی, تو وہ تھے یہاں پر. کیونکہ مومنین کہیں بھی ہو, جہاں بھی ہو, سب سے پہلی تشنگی ان کو ہوتی ہے کہ آ کے نام حسین سے ایک کسی نہ کسی طرح کی بزم کا اہتمام کیا جائے. تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا کیسے اہتمام کیا, عزاداری کا کیسے؟ عزاداری کا اس طریقے سے انتظام کیا کہ گھر میں تو مجالسیں کرتی تھیں ہم جمعرات کو, یا اس میں جی جو اعمال ہوتے تھے جمعرات کے اعمال وغیرہ گھر ہی خود کر لیا کرتے تھے. اور اس وقت کوئی جگہ تو تھی نہیں ایسی فلیٹ وغیرہ. لیکن اس کے بعد راوت روڈ پہ ایک جگہ تھی جس فلیٹ تھا, کافی بڑا فلیٹ تھا, 3-4 کمروں کا. جی تو وہ نور الحسن صاحب جب وہاں سے شفٹ ہوئے گھر لے کر, تو وہ ہم کو ورثے میں ملا. تو اس وقت رشید ترابی صاحب آئے تھے تشریف علاج کے لیے اپنے. اچھا اچھا اچھا, پہلے وقت. جی جی جی, تو علامہ رشید ترابی. علامہ رشید ترابی. تو ہم نے خواہش کی کہ غلبہ ایک مجلس پڑھ دیجیے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہنے کہ اچھا بیٹا پڑھتا ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ٹاپ فلور پہ رہتے ہیں, تو بیچاروں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی, اس میں کوئی ہارٹ ٹربل تھا ان کو. تو خیر بڑی مشکل سے وہ چڑھ کے آئے اوپر, ہانپتے ہوتے بیٹھ گئے. پھر ہم بولے بھائی سوری, ہم اندازہ نہیں ہوا تھا اس چیز کا. کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں, میں نے یا علی کہتے ہوئے آ گیا. تو لندن میں پہلی مجلس برپا کی گئی آپ کے گھر میں, اور جس سے مولانا علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرمائے. جی ہاں. ساؤتھ لندن. لیکن سب سے بڑی وہ ہوئی کہ جیسے لوگوں کو معلوم ہوا یہ آ گئے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے ان کا, جی تو اتنے لوگ آ گئے کہ ہم لے نہیں سکے اس گھر میں, فلیٹ میں. جی جی, اور لینڈ لیڈی بڑی پریشان ہوئی, انہوں نے کہنے کہ بھائی یہ اتنے لوگ اوپر چڑھ گئے تو گھر بیٹھ جائے گا ہمارا. تو بولے نہیں بیٹھے گا بھائی. پھر ہم یہ آپ کے پہلے گھر کی بات ہے؟ جی ہاں. یہ کہاں پر تھا یہ گھر آپ کا؟ یہ راوت روڈ ونسورتھ کامن کے ساتھ ہی ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ کو جگہ کی تنگی ہونے لگی تو آپ غالباً دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے پھر آپ؟ جی ہاں, جگہ کی تنگی ہونے لگے تو ہم نے کہا نہیں, ہم ہوا یہ کہ جب اس وقت انہیں ہم کو ڈانٹ نہیں دی کہ بھائی یہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا یہاں پر. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. خیر ٹھیک ہے, تو وہاں پھر اسلامک کلچر سینٹر اس وقت جو ماسک ہے, جی لندن ماسک, جی ہاں جی ریجن پارک میں, جی, وہ اسلامک سینٹر تھا. وہ اصل میں تھا وہ کنگ فاروق کا گھر. اچھا, کنگ فاروق کا گھر یہاں کا جو لاٹ تھا جو ایجپٹ جایا کرتا تھا تو ان کے پاس ٹھہرا کرتا تھا. تو اس کو یہ آفر کر دیا تھا کہ تم یہاں آئے تو یہاں ٹھہرنا. تو وہ وہاں ٹھہرتا تھا. اس کا انتقال مر گیا, ہو گیا کہ بولتے آپ کے آیا نہیں پھر. تو وہ بن کے رہ گیا تھا, کیا بولتے آپ کے میوزیم ان کے لیے. جی, بہت بڑا گھر تھا وہ. اچھا, آپ دیکھیں گے, خیر لوگ خیال نہیں ہے, ہیوج کمرے تھے. جی, اور اوپر بیڈ روم سے, اور نیچے لائبریری تھی اس کی, اور گارڈن بہت بڑا تھا اس کے ساتھ. جی, اب جیسا جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کو. راجہ صاحب رہتے تھے نا. راجہ صاحب محمود آباد وہاں رہا کرتے تھے اس زمانے میں. اچھا اچھا, جی ہاں. تو ہم نے فوراً ارینج کر دیا وہاں پر ایک مجلس. اچھا, تو لوگوں کو ذرا سیٹسفائی ہوا کہ اچھا بھائی چلو بھائی ایک اور ایک مجلس مل گئی اس کا. اچھا, ہاں, تو وہ مجلس وہ کیے پھر وہاں پر. تو وہ تو پھر سیزن ہی نہیں تھی, 2-4 دن کے بعد بیچارے چلے گئے واپس علاج کرا کے اپنا. اس کے بعد پھر ہم نے
ہم کو لینڈ لیڈی کہنے لگی کہ بھائی یہ چیز نہیں ہوگی نوٹس تو ہاں نوٹس دے دیں گے ہم تم کو. پر نہیں بھائی ایسا نہیں کرو, ہم کچھ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. ہم نے بہت. اچھا اس وقت میں جب یہ ہو رہا تھا جب آنٹی آ چکی تھی اس وقت؟ جی ہاں جی ہاں. ہاں میں تھی. تو چلیے اب آگے کا سوال آپ ہی سے. تو آپ جب یہاں پر تشریف لائے آپ ان 59 میں آپ آئے, تو آپ آنے کے بعد پھر آپ کس طرح سے اپنے آپ کو یہاں پہ مصروف کرنے میں کامیاب رہے؟ میں شروع میں تو خیر بچوں کا تھا, چھوٹے تھے بچے میرے. اب آپ شروع میں یہاں پر آ کے آپ دونوں بھی کام کرتے تھے؟ نہیں, میں شروع میں کام نہیں کرتی تھی, جی. مگر میں یہاں پہ تقریباً 2-3 سال کے بعد سے کام کرنا شروع کی. اچھا. اور وہ سپلائی جاب کرتی تھی, ٹیچنگ کرتی تھی 3 سال تک. اور ٹیچنگ پروفیشن میں تھے آپ؟ ہاں. تو پھر اس کے بعد میں چھوڑ دی کہ بہت مشکل ہوتا تھا, مجھے دور دور جانا ہوتا تھا. اور بچہ چھوٹا تھا میرا, علمدار بہت چھوٹا تھا. تو میں چھوڑ دی. اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد پھر میں بیک گرامر اسکول میں کام کرنا شروع کی. تو آپ بچوں کی تربیت میں مصروف ہو گئے اور آپ دنیا اعتبار سے باہر ملازمت بھی کرنے لگے, اور پھر آپ دونوں مل کے عزاداری کو ایک ساتھ. بس وہ اللہ کا کرم تھا کہ جو ہے اللہ بات سن لیا ہماری, ہم مدد کر دی, اللہ کی مدد ہوئی ہے. ورنہ ہم بہت پریشان تھے یہاں پہ کہ کیسے کس طرح سے عزاداری کو آگے بڑھائیں. نوٹس اور انگریز پریشان ہو جاتے تھے مجلسوں سے. جی جی. آواز پھر آپ لوگ کیا کہ دوسرا گھر آپ لوگ نے؟ ہم لوگ ڈھونڈے, بہت گھر ڈھونڈے. نہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے بڑی وہ کی, کیا بولتے ہیں آپ کے, منت سماجت کی مولا سے کہ مولا اگر ہم مجلس نہیں کر سکے تو کیا کریں گے, کیسا رہیں گے زندہ ہم. جی جی. تو مولا نے ہماری آواز سن لی. سبحان اللہ. تو پھر ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھا, یعنی آپ کے فائنانسز کوئی سپورٹ نہیں تھا. جو بھی ملتا تھا اس زمانے بہت تنخواہیں کم ہوتی, 12-15 پاؤنڈ جو ہے وہ بھی معجزہ تھا. ویک بہت بڑا بہت. تو ایک معجزے کے طور پہ ہوا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں, گھریں دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیکھیں گے. اور اس زمانے کونسل بھی پیسے دیا کرتی تھی گھر خریدنے کے لیے. اچھا. جی ہاں. آج کی طرح نہیں کہ آپ پہلے ڈاؤن پیمنٹ کریں پھر مارگیج کرائیں, یہ ہاں نہیں پورا کونسل ہیلپ کرتی تھی. مگر ہم کو کہاں ملے, ہم کو تو خیر نہیں دی کونسل, لیکن ہمارے ساتھ تو یہ سینٹرز کے لیے بھی کونسل مدد کرتی تھی اس وقت, سینٹرز قائم کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ کہتے تھے کہ تم اپنا کر لو, یہ اپنا آپ کرو, کچھ کرو. جاب اپنے آپ کر رہے تھے, ہم لوگ دونوں کر رہے تھے جاب. دونوں کر رہے تھے. تو وہ ایک معجزہ ہے, وہ بہت معجزہ ہمارے. یہ اس کو کہنا ضروری ہے, یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ ہم آئے شوٹنگ میں, ایک ایجنٹ تھا, اس کو آ کے ہم کہے کہ بھائی تمہیں کچھ گھر پہ بتاؤ. تو انہوں نے کہنے لگا ہاں گھر تو بہت ہیں. تو ایک گھر کو بھیجا, 2 گھر کو بھیجا. وہ کچھ چھوٹے چھوٹے گھر تھے, کچھ یعنی مناسب نہیں تھے, یا مڈل آف دا اس میں تھے. تو 2-3 ویک کے بعد پھر ہم جب اس کے پاس آئے تو کہنے لگے تمہیں گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں. تو ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کی وہ سیکرٹری, تو انہیں بولے ہماری طرف بلائی, ادھر آؤ. آ کے بولے کہ میں ایک پرچے پہ یہاں کا نمبر لکھی 147 لوئی ویل روڈ. انہیں کہنے لگی یہ ایسا گئے تو ادھر مڑنے کے بعد ادھر ہے یہ گھر, تم جا کے دیکھو, تم کو پسند آیا تو آ کے بتانا. تو ہم آئے وہاں پر, گھر کے سامنے رکے, پھر دیکھے اندر. جب اندر جانے لگے تو بڑی اچھی خوش اخلاق تھی, انگریز تھے دونوں میاں بیوی. وہ اندر گئے ہم, تو وہاں پر چھوٹا سا کتا جب آیا تو ہم بڑے گھبرا کے واپس آ گئے. کہنے لگے نہیں ٹھہرو, میں اس کو بند کر دیتی ہوں. بند کر دی. خیر پھر وہ گھر دیکھے, ادھر ادھر دیکھے, پھر بیسمنٹ میں دیکھے. تو جب واپس آئے تو ہم بولے اچھا بھائی ہم کو تو بہت پسند ہے. تو کہنے لگے پسند ہے تم لے لو, میں تم کو بیچ دوں گی. میں نے اچھا بھائی بیچ دیتے ہیں. تو ہم جب واپس آ گئے تو یہ کہنے لگی کہ میں تو یہ رات میں خواب میں دیکھی ہے گھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھی تھی 12ویں امام کو دیکھی ہوں خواب میں, دروازہ کھولتے ہوئے. سبحان اللہ. اسی گھر کا. واقعی معجزہ ہی ہے یہ تو. اسی گھر کا. مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, ایک سیڑھی ہے, نیچے اترو, دیکھ کے اترو. یہ آپ لوگ کی خواہش نیت تھی کہ بس عزاداری کسی طرح مومنین کے لیے برپا کی جائے, اور امام سے مدد ملی آپ کو. ماشاء اللہ. نہ صرف وہ ملی مدد, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم خیر اپلائی کر دیے اس کو, کیا بولتے ہیں آپ کے مارٹگیج کے لیے. اور لیٹر بھی میں جو ہے تھوڑا بڑا فیور تک کرا ہمارا پرسنل آفیسر, کہ میں بولا بھائی کوئی ایسا لیٹر بنا جو میرے کو اتنا پیسے مل سکے. تو کہنے لگا کہ اچھا میں کرنا کچھ کوشش کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے لکھا تو پھر بھی جو ہے 1000 پاؤنڈس کم پڑ رہے تھے اس میں. تو اس زمانے میں گھر کی قیمت تھی 7800 پاؤنڈ سم تھنگ. تو جب 1000 کم ہوئے تو ہمارے پاس جو بھی تھا ڈالنے کی کوشش کرے ہم. اچھا میں اس کے بعد میری گاڑی جب روکا میں, تو وہ لینڈ لارڈ جو تھا وہ کہنے لگا, رابنس اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ یہ گاڑی تم میرے کو بیچ دو.
جی تو بولا اچھا ٹھیک ہے بھائی تو بیچ لے، تو اس کے ایکسچینج میں لے لے پیسے اتنے کر لے. خیر یہ ہم بات کر لے کہ ہم باہر نکل گئے. تو جب وہ بلڈنگ سوسائٹی نے لیٹر بھیجا تو اس میں 1000 پاؤنڈس کم پڑ گئے. 1000 تھے. ہاں تقریباً. تو ہم بڑے پریشان ہوئے بھائی کیا کریں. پھر اس کو جا کے چلو ہم جا کے ایسے کرتے ہیں، اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم دے نہیں سکتے اس وقت کہ اتنا آفر ہو رہا ہے، یہ بلڈنگ سوسائٹی آفر کر رہی ہے. تو اب یہاں یہ ایک اور ایک موجودہ ہے یہ. تو ہم جب گئے تو ہم سوچے کہ بھائی اس کو بولیں. تو میں نے کہنے لگا آؤ اندر بٹھایا کہنے لگا کہ کیا بات ہے. میں کہا کہ بھائی دیکھو یہ گھر تم کسی اور کو بیچ لو. اچھا اسی وقت ایک آدمی وہاں پر، ایک صاحب وہاں کھڑے تھے وہاں پر ایک انگریز کے ساتھ، کوئی ڈاکٹر حسین اس نے بتایا تھا اس کو رابنس کو کہ وہ سر کو لے آیا تھا کہ میں کیش میرے پاس لے لو. اس زمانے میں ایسٹ جو آ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے، کیش کے ساتھ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کتنا پیسے یہ لو. تو خیر انہیں بولی کہ نہیں جماعت خانے کے لیے جماعت خانے کے لیے. میں بولا نہیں، اس کو بولا کہ نہیں تم جاؤ، تم کو نہیں چاہیے. تو خیر ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے، وہ چلے گیا. جب تو ہم آئے گئے تو پھر جب انہیں بولی کہ یہ خریدنا چاہتا، بولا کیوں نہیں دے دیا تم؟ کہنے لگے نہیں تم کو، میرے کو نہیں دینا ہے اس کو. تو میں کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ دیکھو ہم بولنے ہیں تمہارے کو تم کسی اور کو بیچ لو. اس واسطے کہ بلڈنگ سوسائٹی جو ہم کو 1000 پاؤنڈس کم دے رہی ہے اس پہ. تو ہم سمجھے کہ شاید کوئی ذرا ناراض ہوں گی وہ. اور ناراض ہونے کے بجائے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگی ادھر آؤ. وہ دوسرے کمرے میں گئے. ہم لوگ سیٹنگ روم میں بیٹھے تھے فرسٹ روم میں. تو دوسرے کمرے میں گئی. وہ جا کے 5-6 منٹ کے اندر واپس آ گئی. آ کے کہتی کہ اچھا آئی ول گیو یو لون 1000 پاؤنڈس. کیسے راستے بنتے گئے، ایک کے بعد ایک اپنے آپ راستے بنتے گئے آپ کے راستے. تو میں یقین نہیں آیا. تو میں اس کو پھر پوچھا تو کہتی ہاں ہاں مجھے. تو پھر وہ رابن کہنے لگا کہ مجھے کہ ایسا کرتے ہیں کوئی میرے کو کوئی لیگل ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ نہیں بنانے ہیں وکیل سے. میں جنٹلی ہم لکھ لیتے ہیں کہ تو تم جیسا آسانی ہو دیتے چلے آؤ. تو میں کہا بھائی تو خیر وہ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا. ہم بلڈنگ سائٹ کو انفارم کر دیا کہ اچھا بھائی ہم انتظام کر لیا، یہ ہو گیا اور ہم آنے لگے. اس کی صرف شرط اتنی تھی تم اپنے گھر پہ جو اپنی لینڈ لیڈی کو نوٹس دے دو اور اس گھر میں آ کے اتر جاؤ. ہم بولے نہیں وہ وقت تھا ہم کو رہنا. بولتا نہیں بس اس گھر کی تم حفاظت کرو، میں تو چلے جاتی ہوں، میں آلریڈی سائن کر لی. اچھا اچھا اس کو پورا اعتماد آ گیا تھا، آپ کے اوپر بھروسہ تھا کہ سب آپ اس میں یہ گھر میں منتقل. ان کا بیٹا میرا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا اچھا اسکول کا بیک گرامر اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ جہاں پر آتی تھیں؟ ہاں تو اتر کے آ کے بولا کہ گھر ان کو دو. اوپر سے سوڑیوں سے اتر کے آ کے بولا ماشاء اللہ. اللہ کی طرف اللہ دلایا. ایسی مدد ہوئی سمجھا. تو اسی کے فوراً بعد رمضان آنے لگا. جب یہ لیے تھے تو نیچے بیسمنٹ ہمارا آپ دیکھیں بہت سے مومنین دیکھیں. تو اس کو ہم فوراً صفائی کیے. بہت گندا تھا. صفائی کر آ کے جو بھی پینٹ کر آ کے جو ہے ہم راستہ بنا دیا اس کا. سائڈ سے راستے سے مرد بیسمنٹ میں چلے جاتے اور عورتیں تمام اوپر کے اس میں. مگر وہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ اتنا فل ہو گیا لوگوں کو جیسے معلوم ہوا. سیکنڈ ایئر ہم اتنی پبلک لے نہیں سکے. وہ ہوا یہ کہ اسی زمانے میں یوگنڈا کرائسس شروع ہوئے تھے. وہاں سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. اتنے لوگ آ گئے وہاں سے کہ ہم کو سب کو باہر کھڑا کرنا پڑا. تو اس وقت ذرا نیبرز بھی ایک دو گارڈن میں رہتے تھے بیچارے لوگ، کھڑے کے سنتے تھے. نام حسین میں تو لوگ کہیں بھی بیٹھ کے گارڈن میں کھڑے تھے، بیسمنٹ میں کھڑے تھے. تو اس زمانے میں نجفی صاحب آئے تھے سب سے پہلے. وہ بھی آئے تھے، کراچی سے بلائے تھے ہم ان کو. تو وہ سمجھیے اس قسم سے 2-3 سال محرم ہوتا رہا. پھر اس کے بعد عقیل میاں آ گئے. تو عقیل میاں آئے تو ہم آپ کو مطلب عقیل ترابی صاحب آ گئے. جی تو اسی زمانے میں یہ 60 نائٹنگل لین ایک ہمارے دوست ہی تھے، وہ ایک شیعہ بھائی تھے، وہ خریدنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے جب ہم نے ذکر کیا تو کہنے لگے بھائی وہ بڑا گھر ہے یہ لے لو. 37,000 پاؤنڈس میں تھا وہ. اچھا. تو انہوں نے کہنے لگا کہ میں تمہاری تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ لے لیں تو اس سے جو ہے تمہارا یہ مسئلہ طے ہو جائے گا. بڑا گھر تھا تو بہت، لیکن بڑا گھر کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ ریزیڈنشل ایریا ہونے سے لوگ خراب کاؤنسل نہیں الاؤ کر رہی تھی ہم کو. خیر ہم نے کہا کاؤنسل کو تو ہم دیکھ لیں گے. تو خیر ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا آرڈر کیا دیا. ہال بنا دیے نیچے کے جو کمرے تھے بڑے بڑے. اب تک جتنے گھروں میں آپ منتقل ہوتے گئے آپ خود رہتے بھی اسی گھر میں تھے اور نیچے بیسمنٹ میں مجالس کا سلسلہ برپا کیا؟ جی ہاں جی مجلس کا سلسلہ ہوتا رہا. بہت اچھا. اور پھر ایک سال ایسے آیا، تیسرا سال ایسے آیا جب یونٹ زیادہ آ گئے تو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی شفٹ لیڈیز کو ادھر
لیڈی 16 نائٹنگیل لین میں کر دیں اور جینٹس ادھر. اچھا لیڈیز مجلس الگ گھر میں, جینٹس مجلس الگ گھر میں. ہاں, اور ٹیلی فون کے پر جو ہے سنا جائے گا. سنائی دے رہتا ہے. ہاں کیا وقت گزرا. اور پھر اچھا نہ صرف وہ بلکہ برمنگھم والوں نے کہا کہ بھائی ہم کو بھی عقیل ترابی صاحب کی مجلس سننا ہے, آپ ہمارا کنیکٹ کر دیجیے. تو خیر ان کے ساتھ کنیکٹ ہو. آج جس طرح ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے ہوتی تھی. واہ. تو وہ پھر بریڈفورڈ والوں نے خواہش کی سیکنڈ ایئر کہ بھئی اگر وہی تقریر اور ان کی. تو آپ کے گھر کے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا اس میں سب سے پہلے جو عالم دین تشریف لائے وہ ہے مولانا عقیل ترابی صاحب. نہیں, اس کے پہلے یہ نجفی صاحب آئے تھے. نجفی صاحب سب سے پہلے. یا نجفی صاحب سب سے پہلے آئے تھے. وہ 2 سال تک آتے رہے بیچارے. اچھا. اور بڑا اچھے. اور اس کے بعد پھر مولانا عقیل ترابی صاحب آ گئے تھے اس کے بعد. تو پھر تو یہ نائٹنگیل میں کب تک کا چلتا رہا سلسلہ؟ پھر 3 سال تقریباً چلا. اس کے بعد کہنے سے کہا. ہاں, اس کے بعد وہ لوگ خراب تھے. نہیں, لوگ خراب کے ساتھ کانسل بھی کہہ رہے تھے کاؤنسل. ہاں یہ ریزیڈنٹل ایریا ہے ریزیڈنشل تو اس کے اندر جو اتنے لوگ جب آ جاتے ہیں, پارکنگ ہے, یہ ہے, وہ تمام پرابلمس آنے لگے. تو خیر ان کے ساتھ ہم کو تھوڑا فائٹ کرنا پڑا, تھوڑا سا روڈ ہونا پڑا. میں کاؤنسلر وہ جو تھا میئر, میں اس کو اپروچ کیا اور لوکل ایم پی کو اپروچ کیا, ٹام کاکس تو بڑا اچھا, بڑا شریف آدمی تھا. اس نے میں بتایا کہ بھائی یہ بات ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر وہ میرے ساتھ کاؤنسل کو آیا. کاؤنسل کو کہنے لگا کہ یا تو ان کو جگہ دو یا پھر یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو. مطلب اس وقت ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹر دینے کے لیے کونسل کافی مدد کرتا تھا. ہاں. تو پھر انہوں نے بڑی لسٹ دی ہمارے کو کہ بھائی فلاں چرچ ہے, فلاں ہال ہے, فلاں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اب جس چرچ پہ جاتا تھا میں, یعنی بڑے بڑے چرچز ہیں, ابھی ٹوٹی میں 1-2 چرچ ہیں جس کو میں گیا تو وہ اسلامک پرپس کے لیے کہتا کہ نہیں ہم تم کو نہیں دیں گے. اچھا یہ باضابطہ کہتے تھے, یہ منہ پہ کہتا تھا اسلامک پرپس کے لیے نہیں دیں گے. نہیں, مسلمان کاؤنسل مدد کر رہی ہے لیکن یہ چرچ والے نہیں. کانسٹیٹیوشن میں ان کے نہیں تھا بولتے وہ کہ اسلامک نہیں دینا. ایک ٹوٹی میں ایک چرچ ہے, بہت بڑی چرچ ہے, ابھی تو ڈیمالش کر کے انہوں نے فلیٹ بنا دیا وہاں پر. جی. تو میں جب جا کے دیکھا اس کو تو پولیس نکل کے آیا. تو میں نے اسے کہا کہ ایسا ہم کو کاؤنسل جو ہے یہ دی ہے لسٹ, اس میں تمہاری ہوئی ہے. تو کہتا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حسین ہے. تو کہتا آر یو مسلم؟ ہمارا یس آئی ایم مسلم. تو کہتا نو وی وانٹ سیل اٹ ٹو مسلمس. کہتا بھائی, تو کہتا وی رادر ڈیمالش اٹ. تو میں بولا تم کرسچن ہو؟ کہتا ہاں میں کرسچن ہوں. تو کہتا تم خدا کے گھر کو گرا سکتے ہو؟ تو کہتا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسپیوٹ آن دس. ہم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسپیوٹ آن دیٹ. ہوتا ہے ان کے پاس منع ہے, چرچ وغیرہ کو ڈیمالش کرنا جو ہے ان کے پاس سخت منع ہے. اچھا. ہاں ہاں. تو پھر میں خیر میں کہا کہ میں تم سے کیا بحث کروں, بلکہ اتنا بول کے پلٹ گیا, سورج پلٹا چڑھ جانے لگا. نہیں دیا وہ. ہاں میں بولا تھا تیری مرضی بھائی. اچھا اسی دوران میں ہم یہ اس میں چرچ لین کا اب جو پراپرٹی ہے 18 چرچ لین, جی جی, اس پہ بورڈ لگا تھا فار سیل کا. اچھا وہ بھی چرچ تھی پہلے؟ نہیں, اچھا فیڈنگ گراؤنڈ, پروکیل ہال ہے. اچھا. چرچ اسی سامنے جو چرچ ہے اسی کا ہال ہے, اچھا اسی کا ہال ہے یہ دونوں. تو یوسف نقوی صاحب ایک مرحوم بیچارے جنت نصیب کرے, وہ ایک دن سیٹرڈے کو وہاں گئے, شاپنگ کو جاتے تھے, وہیں اسی کے سامنے سپر مارکیٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک, میں فوراً وہاں سے ٹیلی فون کیا انہوں کہ سراج تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہا میں سیٹرڈے تھا. میں کہا میں کیوں بات ہوئی؟ کہنے لگا یہاں آؤ جلدی تم. تو خیر میں گیا, میں جا کے دیکھ رہی ہے, یہ دیکھو اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے, یہ بڑی اچھی چیز دکھ رہی ہے. تو میں گھوم کے دیکھا, میں بھائی ہاں تو بہت اچھی چیز ہے, دیکھتے ہیں. خیر ہم نے اس کو ٹیلی فون کیا اور آفر کر دیا. تو وہ ظالم بھی یہی کہتا کہ وہ ایجنٹ جو بیچنے والا تھا وہ کہتا کہ وی گاٹ ٹو سیل اٹ ٹو سم باڈی ہو از ناٹ مسلمس. تو بولا یہ مسلمس کا پہلے سے اتنا تعصب کا بیج بویا تھا یہاں پر. ایسے چرچز کو تھا صرف, لوگوں کو نہیں. لوگ بہت پولائٹ ہوتے تھے, بہت نائس ہوتے تھے, بغیر ہاتھ اٹھائے کے لوگ نہیں جاتے تھے. مشنری یہ چرچ جو تھے یہ لوگ بہت زیادہ. ہاں یہ تھوڑا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کو بھیج دیں. تو میں بولا کہ مسلمان سے پیسہ تمہارا سالڈ نہیں مل سکتا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں یہ میں بولا ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے ایجنٹ سے بات کیا کہ بھائی دیکھ سن, میں تیرے کو جو ہے کتنا مانگتا ہے اس پہ؟ کہتا کہ 50,000 پاؤنڈس. تو بولا I'll give you 52,000 پاؤنڈس.
تو وہ کہنے لگا well I will take a note of it but I don't know they will agree. بولا who is there. خیر میں بولا وہ تو اس دوران میں ہوا یہ کہ 2-3 ویک لگے تھے. میں ایوری ویک جاتا تھا, دیکھتا تھا بورڈ, اور مجھے یقین ہے کہ ابھی تک بھی مجھے دکھائی دیتا ہے. میں وہاں پر یا عباس لکھا انگلی سے, سبحان اللہ. اور کیا کہوں آپ سے, یعنی ایسا معلوم مجھے پیر نکل گیا, زمین نکل گئی. جزاک اللہ. تو اس میں لکھا تھا انڈر آفر. تو میں بولا یہ کیا ہوا, کون ہے انڈر آفر. خیر کھڑے رہ کے سوچتے رہا میں, تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہوا کہ تم مجھ سے بات کرو. میں دیکھا نمبر اس کا, تو بالم کا ایک ایجنٹ تھا وہاں پر, اس کا نمبر تھا. وہ ابھی بھی ہے دکان وہاں پہ. تو اس کا نمبر دیکھ کے بولا چل دیکھ بات کرتے ہیں جا کے. تو میں گیا اس کو اسٹارٹ کر کے, تو انہیں اندر ایک سیکرٹری بیٹھی تھی اس کی. تو میں سے آہستہ سے پوچھا یہ بیٹا اس کا نام کیا ہے. تو کہتا مسٹر شاہ. میں نے اچھا میں بولوں گا نہیں اس کا نام. تو خیر میں گیا, اس کے جانے کے بعد بڑا بہترین کے ساتھ ہلو مسٹر شاہ ہاؤ آر یو. او آئی ایم آل رائٹ ہاؤ آر یو آئی ایم آل رائٹ. ذرا نام لینے سے ذرا پرسنل ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو میں پراپرٹی چاہ رہا ہوں اور ایسے ہے, لارج پراپرٹی چاہیے. تو کہنے لگا نہیں اتنی لارج تو پراپرٹی ہم نہیں, ہم لوگ تو صرف گھروں میں ڈیل کرتے. تو میں بولا کہ اچھا تو ایسا دور دور کی باتیں کرتے رہا میں, کچھ ایسے اسکولس کے ہال. یہ کہتا نہیں وی آر ناٹ انٹرٹین. تو میں کہا کہ اچھا سنو, یہ جو چرچ لین پہ تمہارا بورڈ لگا ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں وی آر سب ایجنٹ ٹو دیم. تو میرے کو معلوم تھا وہ سب ایجنٹ ہے. اس کا ایجنٹ ایکچولی اس میں ہالبورن میں ہے, اور میں اس سے بات بھی کر چکا تھا. مسٹر کور اس کا نام تھا. تو میں کہا کہ اچھا کیا 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 پراپرٹی ہوں گی, قیمت کیا ہوں گی اس کی ایسی. تو کہتا کہ ویل وی گاٹ آفر آف 72,000 pounds 75,000 pounds. تو میں کہا کہ 75,000 pounds, اچھا یس اٹس پرابلی ورتھ اٹ بٹ اٹس ویری بیڈ کنڈیشن. کہتا یس آئی نو دیٹ. خیر میں وہاں سے باہر نکل کے آ گیا, پیمنٹ پہ کھڑے رہا. تو یقین مانو مجھے ایسا من ہوا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ 75, میرے 52 مین ایجنٹ کا ہے, یہ کہہ رہا ہے 75,000. تو کیا بات کیا, کچھ دال میں کالا ہے. تو میں خیر وہیں سے ٹیلی فون کیا مین ایجنٹ کو. تو میں کہا کہ مسٹر کو آئی وانٹ ٹو کم اینڈ سی یو. تو کہتا ہے واٹ اباؤٹ اٹ. جب تک انہیں 2-3 وقت بات کر چکا تھا مجھ سے, تو اچھی طرح پہچان لیا تھا. تو میں کہا کہ آئی وانٹ ٹو کم اینڈ سی یو. کہتا واٹ از دیٹ. کہتا نو آئی وانٹ ٹو سی یو پرسنلی. تو کہتا نو آئی ایم گوئنگ ہوم ناؤ, اٹس سیٹرڈے but you come on Monday morning. So what time will you be there? I said, he said about 8:30, 9 o'clock. میں کہا اچھا ٹھیک ہے تھینک یو. تو میں آفس تو چھوڑا سیدھا پہلے اس کے ہاربر پہ آفس پہ چلا گیا. کھڑے رہا باہر, تو آتا رہا. کہتا ہو ہلو. تو خیر اندر بلا کے لے گیا آفس میں, بڑا پاش آفس تھا اس کا. تو یہاں بیٹھو میں بھی آتا ہوں بول کے اندر جا کے وہ کوٹ ووٹ اتار کے ٹوپی ووپی اتار کے آیا. آ کے بولتا کہ کیا بات ہے. تو میرا تم بیٹھ جاؤ, تمہارا آپ سے کہتا میں آرام سے ہو. تو میں بولا بھائی تم سنو, وہ جو پراپرٹی ہے چرچ لین کی, تم نے 50,000 pounds کو کہا, میں نے 52 کہا. تو مگر وہ پراپرٹی تو بکا نہیں, ابھی تک بکی نہیں ہے تمہاری. کہتا نو وی آر ٹرائنگ وی ہیو گیون اٹ ٹو دا سب ایجنٹ. تو میں کہا دیکھو سب ایجنٹ کا تمہیں پتہ ہے. کہتا نہیں. تو میں کہا کہ وہ 75,000 مانگ رہا ہے. ویئر از دا 25,000 گوئنگ. تو وہ اس کے صورت لال ہوگی, کہنے کا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو بولا یس ہی از آسکنگ 75,000 pounds. اینڈ بینگ دا کنڈیشن آف دا بلڈنگ, یو گاٹ ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ اباؤٹ 200,000 pounds on that. Who is going to buy it? تو کہنے کا آر یو رائٹ. میں بولا ویل آئی ایم ٹیلنگ یو. تو انہوں نے کہنے کا تم کس سے بات کرے. تو میں نے ڈسکرائب کیا کہ ایسا ایسا مسٹر شاہ. تو کہتا اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھہرا اٹھو بول کے چلا گیا اندر, اور دوسرے کمرے میں گیا. دوسرے کمرے میں جا کے جب واپس آیا تو میں سمجھا کہ اب تو لڑائی ہو گئی بھائی ہماری. تو میں نے نہیں ٹھیک ہے, خیر انگریز تو بات ہی کرے گا, تو لڑائی جھگڑا تو پھر آ کے بیٹھ کے کہنے لگا کہ آل رائٹ لیو اٹ ٹو می, لیو اٹ فار می. اور اچھا تھینک یو بھائی تھینک یو, یو گاٹ مائی نمبر. کہتا یس آئی گاٹ یور نمبر, آئی گاٹ یور ٹیلیفون ہوم نمبر اینڈ آفس نمبر. چلے گیا میں. برتھ جو ہے ہماری اس کی ادارے کی. جی ہاں کل برتھ ڈے اس کی. ہاں
11 ذیقات کو ادارے کی چابی چابی ملی ملی تھی ہم کو. وہ فون کر کے بولا آؤ لے جاؤ لے لو. میں آفس میں بیٹھا تھا تو ٹیلی فون بجا تو میرا ساتھی چلے گیا تیرا ٹیلی فون ہے تو میں بولا از اے مسٹر حسین. بولا یس. آر یو دا حسین وی اسپوکن اباؤٹ دا چرچ لینڈ پراپرٹی. میں بولا یس یس. از مسٹر کو. یس. آر یو اسٹل انٹرسٹیڈ ان دا پراپرٹی. میں بولا یس آف کورس آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو گیو یو ڈپازٹ. تو کہتا ہے آل رائٹ کم اراؤنڈ آئی ایم ان دا آفس. میں سیدھا گھر آیا واپس آ کے جو ہے چرچ چیک بک لیا ان سے لے کے 5,000 پاؤنڈس 500 پاؤنڈس کا چیک لے کے اس کو دیا اور بینک مینیجر کو کہا کہ اس کو تم آنر کرنا ہے. مجھے پتہ ہے اتنے پیسے نہیں ہیں اچھا تم اس کو آنر کریں گے. تو کہتا ہے مسٹر حسین یو آر ٹویسٹنگ مائی آرم. میں بولا نو آئی ایم ناٹ نہیں تو ٹویسٹنگ. آپ اتنی بڑی پراپرٹی کا آفر دے دیا لیکن آپ نے فائنینسز کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کیا کسی سے؟ بکنا تھا نا یہ بلڈنگ 60 ناٹنگیل وہ تو معلوم تھا ان کو. وہ بکنے کے بعد ہی آپ ہاں میں بھروسہ تھا کہ بھائی یہ بکیں گے اس کا پیسہ ہم ادھر دے دیں گے. اتنا تو اطمینان تھا. اللہ مولا مدد کر رہے تھے مسلسل ہماری. جی جی جی. تو خیر وہ اس کو جو ہے جا کے چیک دے دیا میں اور آ کے جو ہے لیا. 8 امام کی ضمانت میں تھا وہ اس وقت ادارے جعفریہ. بے شک. اور مولا اسی دن دلائے ہیں چابی 8 امام. ہاں تو اس نے کہا کہ پھر ٹیلی فون کیا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے کہ کہتا کہ اچھا تمہارا ڈپازٹ تو آ گئی ہے. آئی بلیو یو ٹیلنگ می دیٹ یو وانٹ ٹو شو اٹ ٹو یور ٹرسٹیز. تو میں بولا یس. کہتا ہے کم اینڈ ٹیک دا کیز. تو بولا بھائی تھینک یو ویری مچ. پھر میں گیا جا کے چابی لے کے آیا. چابی لے کے آ کے ہم وہاں پر جو ہے اس کے کار پارک کی طرف سے وہ ڈور توڑنا پڑا ہم کو. تو اس وقت آپ لوگ پورے ایک ٹیم تھی باضابطہ ایک ٹرسٹیز کی ٹیم تھی جو یہ سب. جی ہاں. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا. تو ہم اس کو ڈور کو توڑ کے جو ہے ہم اندر آئے. اندر آنے کے بعد تھوڑی سر کی صفائی کی ہے. اور حسین علی صاحب اگر آپ کو یاد ہے مرثیہ خان. جی 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 نام سنا ہے. وہ بہترین مرثیہ خان ہوا کرتے تھے. بہت بہترین مرثیہ خان تھے. جی جی. ان کو میں نے جا کے کھڑا کیا اور ان کے والد بھی تھے گھر میں. میں جا کے بولا کہ ایسی ایسی بات ہے. تو آ کے ہم وہاں پر پہلے وقت اذان دیے ماشاء اللہ. اس بھروسے پہ کہ بھائی چابی تو مل گئی ہے. غالباً جس وقت آپ یہ لیے ہوں گے اس آج کی جو حالت ہے ویسے تو نہیں وہ بہت خستہ حالت میں بہت خستہ حالت تھی. اسکول تھا کافی محنت کرنا پڑا ہوگا آپ کو. بہت وہ محنت کرنا اسکول تھا. پڑا. اور جب اتنے پارٹیشن تھے لکڑی کے کیونکہ وہ اسکول تھا. وہ اسکول تھا پہلے. اچھا اس چرچ اسکول تھا وہ پورا ہٹا کے ایک ہال. ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسجد جو تھی اب جو مسجد جو ہے ہماری جی جی ایریا اس کے اندر نتھنگ بٹ کوکرس لگے ہوئے تھے پورے. اس لیے کہ وہ فیڈنگ گراؤنڈ تھا ایک زمانے میں. اچھا اچھا. یعنی تو یہ کون سے سال میں آپ کو مل گئی چابی 11 ذیقات کون سا ایئر تھا یہ؟ 82 میں نہیں 79 ہاں جس زمانے میں ریولوشن ہوا ایران جی کا. جی 79 میں انشاءاللہ. اچھا جب آپ کو مل گئے جب چابی ملی اور 11 ذیقات بھی تھی ہم کو چابی جو ملی ماشاء اللہ. تو لے کے آ کے ہم وہاں پر جو ہے پہلے اذان دیے اور اذان دے کے تھوڑا سا حصہ خالی کر کے وہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیے اور یہ کہہ کے کہ مولا اب ریسٹ آپ پہ منحصر ہے. ہم یہاں تک تو لا دیے ہیں اس کو. خیر مولا نے مدد کی اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر لوگوں کو اکٹھا کیا. میں کیا بولتے ہیں آپ کے والنٹیئرس کو صفائی کرنا تھا اس میں. یہ تمام چیزیں نکال کے پھینکنا تھا. چلیے تو مومن کے لیے ایک بہترین آپ نے ذریعہ فراہم کر دیا وہاں پر. جی ہاں. اس کی قیادت ہونے کے بعد اس ایک اہتمام ہونے کے بعد اللہ کی مدد سے مولا کے صدقے سے. اچھا آپ بتائیے زنوانٹی یہ دوران میں آپ کے لیے تو یہ دوہرا کام چل رہا تھا. ایک طرف بچوں کی پرورش چل رہی ہے ایک طرف یہ عزاداری کا اہتمام کیا جا رہا ہے جبکہ یہاں کے معاشرے میں اس وقت دیکھا جائے تو آپ کے لیے تو ایک بہت زبردست چینج تھا. یہ سڈنلی ایسٹ سے ویسٹ پہ آنے کے لیے بے انتہا شدید کلچرل ڈفرینس ہو گیا آپ کے لیے کہ وہاں کا ماحول الگ یہاں کا معاشرہ الگ. تو اس صورت میں آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے آپ نے یہاں پر اپنے بچوں کو یہاں پر؟ میں بہت ڈر گئی تھی. بعض گھر بہت خراب ہو گئے تھے. جی جی ظاہر ہے ایک دم وہاں سے آئے ہوئے لوگ. ہاں بہت ماحول بہت خراب تھا. اپنے بچوں کو بس میں بالکل بند رکھتی تھی ایک طریقے سے. مگر تھوڑا سا ہوتا تھا. ٹائم فکس کی ہوئی تھی. ٹی وی دیکھنے کا ٹائم فکس تھا. اچھا آج تو یہ حالت ہے کہ بچوں کے لیے بہترین ذریعے فراہم ہے جیسے مدرسے ہے دینی مدرسے ہے. کافی لوگوں کو مطلب دین اور دنیا کے بارے میں دونوں اعتبار سے کافی تعلیم میں اطمینان ہے. لیکن اس وقت تو میرے خیال سے کوئی مدرسہ بھی نہیں ہوگا جب امام بارگاہ ہی نہیں تھی تو اس وقت تو پھر کوئی نہیں. تو ہم گھروں میں جمع ہوتے تھے اور بچوں کو جو ہے سکھاتے تھے. بچوں کو نوحے سکھاتی تھی میں بچیوں کو. اور ہم لوگ قرآن کی تعلیم نوحوں کی ہاں بالکل کرتے تھے. تقریباً اپنے گھر کے اپنے بچوں کے سوا دوسروں کو
بہت پریشان کی حالت میں تھے. دوسرے گھر بعض گھر جی 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 بالکل ویسٹرنائز ہو گئے تھے اور ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے اس چیز سے, جی. اور نہ مرنے کا نہیں ٹھکانہ ماشاء اللہ تھا. آپ جس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت دیے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں بچے ذاکر بھی ہے, مطلب ذاکرین ہیں, نوح خان, مرثیہ خان, تو یہ قابل تعریف چیز ہے کہ اس معاشرے میں اتنی جدوجہد کرتے ہوئے آپ نے کیسے یہ اپنے ویلیوز کو اور اپنے عقیدے کو قائم اور دائم رکھے. آپ رکھنا تو تھا, ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے جنریشن خراب ہو گئے, کیونکہ بعض لوگوں کی جو خرابیاں دیکھی ہم گھروں میں, تو وہ ہم کو یہ خوف تھا کہ خدا نہ کرے وہ چیز ہمارے گھر میں نہ آئے. بے شک. بہت ہی پریشانی کے حالات تھے کہ لوگ بڑی تیزی سے بدل رہے تھے اس زمانے میں. جی تو ہم کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی رکھنا تھا, جی پروٹیکٹ کر کے رکھنا تھا, اور جتنا ہو سکے رکھنا تھا اپنے ماحول میں. اور میں چاہتی تھی کہ بچے تو بچپن آپ سے اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے جتنے فیملیز آئے تھے ان کے ہاں, بچوں جو کو میرے کلوز فرینڈس تھے ان سب کے بچوں کے ساتھ میں یہ کوشش کری کہ سختی کے ساتھ تم کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ کا جو ٹیچنگ پروفیشن باہر آپ جو کرتے تھے گرامر اسکول میں, وہ آپ نے دینی تعلیم دینے میں بھی آپ نے اس میں صرف کر ہاں, دیا. تو کرنا تو تھا یہ, اس لیے کہ یہ بھی بچنا ضروری تھا, دین بھی بچنا تھا, ہمارا ایمان دین بھی بچنا تھا, اور اسکول نوکری تو نوکری ہوتی ہے. تو جس دوران میں آپ یہاں پر آئے تھے تو ظاہر ہے کئی مومنین آنے شروع کیے, تو اس دوران میں آپ کے گھر کے علاوہ بھی اور دوسری بھی جگہ مجالس یا تھوڑے شروع ہوئے تھے, ایک مجلس, ایک سالانہ مجلس ایک گھر میں تو کر لیتے تھے لوگ, کرتے تھے. بس یہی ہم ہی لوگ جاتے تھے اور ہم ہی لوگ پڑھتے تھے, ان کے گھر کے بھی لوگ کچھ پڑھتے تھے, جی جی, اور سب مل جل کے کرتے تھے ہم لوگ ساری چیزیں, مگر ایک جگہ پراپر تو چاہیے تھی. تو آپ کے اس کارنامے میں انکل آنٹی برابر کے شریک دار تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ ساتھ نہ دیتی جی تو یہ آج یہ سب نہیں ہوتا. واہ سبحان اللہ, بے شک. حقیقت ہے. یعنی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ کی کامیابی میں آنٹی کا زیادہ ہاتھ ہے یا آنٹی کی کامیابی میں آپ کا زیادہ ہاتھ ہے. ان کی بھی اسٹرگل تھی, اور اسٹرگل ان کا عزم کیا کہنا چاہیے, بالکل سختی کے ساتھ یہ جو کرنا ہے وہ کرنا, ہمیشہ اس کی عادت ہے. ارادے بہت مضبوط تھے ماشاء اللہ. ہاں, اللہ کا شکر, خدا کا شکر. خدا آپ حضرات کو اسی طرح سلامت رکھے جو مل جل کر آپ لوگ نے ایک اپنی آپ کی پہچان بنائی, اور جو مومنین کی خدمت میں مصروف رہے, بہترین عبادت میں آپ لوگ شریک حال رہے. اس کا یہاں کے کلچر کے حساب سے اگر کوئی چیز ایسی جو آپ کو زیادہ متاثر کری, وہاں سے آنے کے بعد جو آپ نے سوچا کہ یہاں کی یہ چیز اڈاپٹ کر لینی چاہیے ہمارے بچوں نے, جو ہمارے بر صغیر میں انڈو پاک میں نہیں ہے, جو چیز یہاں کی کلچر سے آپ کو بہت متاثر کری, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیانتداری, پولائٹنس, دیانتداری, پولائٹ رہنا جو اس قوم میں ہے, یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں ہے. حالانکہ اسلام کہتا ہے تم اچھے رہو, جی جی, اور اسلامک پولائٹ رہو, نائس رہو, سچے رہو, رہو, سچ بولو. جو ہمارا اسلام کو تھا وہ ان میں نظر آتا ہے, نظر آتا تھا, ہمیشہ سے ہے یہ. اور سسٹمز, ہر چیز سسٹم, ہاں, سسٹمیٹک ہے. آنیسٹی, سچ بولنا, یہ تمام چیزیں, وقت کی پابندی, یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی ہاں, وقت کی پابندی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. پنکچویلٹی, حالانکہ کئی سال سے آ گئے ہیں لوگ, جی جی, لیکن اگر آپ 8 بجے کا اعلان کریں گے تو 9 بجے آئیں گے وہاں پہ. وہ کلچر آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, لیکن کئی سینٹرز میں تو لیکن گھروں کے شاید تقریبوں میں ابھی یہ چیز کو اڈاپٹ کرنا باقی رہ گیا. ہو رہا ہے, رفتہ ہو رہا ہے. اب ایسے کچھ لوگ اسٹرکٹ ہو جائیں. تو اگر آپ نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہیں گے اگر یہاں کے معاشرے سے فائدہ اٹھانا ہو تو ان سے دیانتداری سیکھو, ان کی آنیسٹی سیکھو, ان سے پنکچوالٹی سیکھو. بالکل, ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا. حقیقت میں ایجوکیشن, اور یقیناً یہ ون آف دا مین ریزن ہے جو فیملیز ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں کہ اچھی تعلیم ملے, لیکن ساتھ میں اگر دینی تعلیم بھی, جو آج کل اتنے سارے ان کے لیے موقع فراہم ہو چکے ہیں, تو اب تو میرے خیال سے دین بھی محفوظ ہے. اہل البیت ٹی وی میں دیکھی ہوں کتنے انگریز لوگ جو ہے نا اسپیچز دیکھ رہے ہیں, اور کل رات کو کتنا اچھا مضمون تھا وہ جو حضرت ابراہیم کا پورا قصہ اور حج کا بتا رہا تھا, اور انگریز تھا. ہاں, یہ الیکٹرانک میڈیا آنے سے تو بے شک مومنین کے لیے اور زیادہ سہولتیں فراہم ہو گئی, گھر بیٹھے باضابطہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر ریبیکا جو ہے کہاں پہنچ گئی وہ, اور جس وقت ہم شروع آئے تھے تو ادارے میں جو ہے وہ آتی تھی, اور جب ہی کنورٹ ہوئی تھی وہ. اچھا, وہ بھی یعنی وہ وقت بھی ہم دیکھ لیے ہیں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی تھی سنڈے اسکول میں.
अच्छा अच्छा हाँ, वो आके सुनती थी बैठ के, ये भी तो कुछ इंग्लिश में हम लोग उससे बात करते थे, कुछ ऐसा। आपकी तालीम का असर वहाँ भी है थोड़ा? खैर तालीम तो खैर मेरी क्या, बच्चे होते, छोटे बच्चे आते थे हर एज के, तो उनके साथ में होती थी, मगर रबेका जब भी उसी ज़माने में कन्वर्ट हो आके बैठती थी। ये तो पॉजिटिव से अच्छी, और माशरे में यकीनन जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होगी, तो ऐसी कौन सी जो बुराइयाँ हैं जो जिससे आप अपने माशरे में अपनी नौजवान नस्ल को कहेंगे कि जिससे उन्हें दूरी अख्तियार करना चाहिए? जो कल्चर यहाँ का, हर कल्चर में अच्छा सख्त मिजाजी जो है ना, थोड़ी बहुत है बाज़ लोगों में, वो नहीं होना चाहिए। सख्त मिजाजी नहीं होना चाहिए, नरमी होना चाहिए, जिस तरह रसूल खुदा बोले हैं, जिस तरह मौला अली बताए हैं कैसे कैसा सलूक करना चाहिए एक दूसरे के साथ। यहाँ दुश्मन का सवाल नहीं है, यहाँ दोस्त हैं आपस में सख्ती से बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपस में मोहब्बत और खुलूस से, होना भाईचारगी से बिल्कुल होना, हर मसला हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बेशक। और अगर अहले बैत की तालीमात पे इंसान अमल करना चाहा तो कोई ऐसी वजह नहीं रहती कि इंसान किसी किस्म का इख्तिलाफ। और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, दिन ख़त्म हुआ और रात के वक्त सोचें दिन भर में आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, बड़ा सिंपल है। और ये सोचना कि सेकेंड डे ये नहीं करना है, इनमें से ये चीज़ें, और बड़ा सिंपली इंसान ठीक हो सकता है उससे। बहुत अच्छी बात है। इसे महासेबा जिसे कहते हैं, सिंपल सी वर्ड, मगर बहुत आसान है ये, हर इंसान आपके अंकल ये आपके तकरीबन 55 सालाना की जो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है यहाँ पर लंदन में, तो इसके अगर हाइलाइट्स मैं आपसे पूछूं कि एक मुख्तसरन अगर 2 मिनट में अगर आप ये बयान करके आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप बहुत मुतमईन इत्मीनान हैं, और ऐसी और कोई ख्वाहिश है आपकी जो अभी करना चाहेंगे आप यहाँ के मोमिनीन के लिए? ख्वाहिश तो बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि हर ख्वाहिश तो नहीं कर सकता इंसान, तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यही है कि मेरा सबसे बड़ा जो ख्वाहिश वो ये है कि जो इदारा बना है जी, वो सबसे कदीम इदारा है यहाँ का, लंदन का। सबसे कदीम है, इसमें कोई शक नहीं। 65 बल्कि फर्स्ट वन सबसे कदीम और सबसे अजीम, लंदन, सबसे अजीम है। जी तो अजीम, यकीनन अजीम है। बस वो कायम रहे, जी, उसको लोग आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएं, उसका फ़ायदा उठाए पूरी तरह से। बल्कि जहाँ जहाँ सेंटर्स दीनी काम में मसरूफ़ है, खुदा करे कि तमाम सेंटर्स अपने अपने मकसदों में कामयाब होते रहे। यकीनन इदारे में चूँकि आपकी उससे ज़्यादा निस्बत है, अक़ीदत है, तो यकीनन आप उसके बारे में ज़्यादा आपके ख़यालात। मुश्किल ये हुई थी कि जब इसका कब्ज़ा मिल गया था पूरी तरह से, हम रिपेयर शुरू कर दी। रिपेयर क्या, खुद हाथों से जितनी सफाई कर सके, हमारे बेसिक वर्क तो करो कम से कम। वो जब करते करते जब मैं ये सबसे बड़ा जो मकसद था हमारा मुस्लिम मैयत का सेक्शन बनना, हाँ, तो जब वो उसकी वो कहने लगा तो मैं यहाँ पर ये बनेगा, तो लोगों ने बड़ी अपोज की, भाई क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है भाई, देखो दो दिन तुम्हारी जो है मैयत पड़े रहती है। अल्लाह अकबर। हाँ, 2-3 दिन। तो उस वक्त जब कोई ऐसा एहतमाम गुसल खाना, अंग्रेज़ों के गुसल खाने जो होते थे उनको जाके हम पूछते थे कि भाई हमारे इस्तेमाल कर, उन्हीं के पास दफनाया जाता था। कब्रिस्तान भी हमारा कोई नहीं था? नहीं था कोई नहीं, वहीं पर दफनाया जाता था। हाँ, नहीं, मगर एक दफन हिस्सा था एक थोड़ा सा, मगर शिया सुन्नी का सवाल नहीं था, बस मुसलमानों की जगह। मरहूम नूरुल हसन साहब को जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत बड़ा काम करके, बहुत अच्छा एहतमाम करके गए मोमिनीन के लिए। उसी ज़माने में मैं और उन्होंने ये वादा किया था कि भाई अच्छा आप वो साइड कीजिए, मैं ये साइड करता हूँ इदारे के। बहुत अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर जो है तो बाज़ाब्ता गुस्ल खाने का अहतमाम किया गया। हाँ, बाकायदा कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके पर भी अपोज किया लोगों ने। तो फिर काउंसिल इत्तेफाक से वो यहूदी था, तो वो आया आके कहने लगा भाई कि तुम क्या की एप्लीकेशन है या जो वो बनेगा लास्ट राइट्स करवा। तो मैं उसको नीचे ले आकर बताया, देखो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह है, इधर से मैयत आएगी और ये हमारे पास होता है। तो कहने लगा हमारे पास भी यही होता है। अच्छा। हाँ, हमारे पास भी गुस्ल देते हैं, समझे, बाकायदा उसे। तो कहने लगा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यू गो अहेड, I'll tell the council, I'll write under the council। हाँ, तो मेरा भाई बहुत शुक्रिया। हालांकि वो नोटिस लगा दिए थे वो लोग कि नेबर्स के उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है यहाँ पर अगर मैयतें आएंगी। तो 1-2 लोग आके मुझसे कहने लगे कि यहाँ मैयतें आएंगी, तो बोला सारे कब्रिस्तान तो सामने है ना तेरे, तू क्यों डर रहा है? सुभान अल्लाह। तो वो अंग्रेज हंसने लगे, कहने लगा वो यू गॉट आंसर फॉर मी। बोला यस, look at that side and look at this side, no problem, and we are not going to bury him here, we got to take it, but the last rites we have to do। तो कहता all right करिए। तो हर एक से स्ट्रगल थी हमारी,
جی ان سے کاؤنسل سے اس سے ہر لمحہ ہر پل جدوجہد کرتے ہوئے آپ لوگ بہت بہت مشکل سے بتائیں کیا ان کو تکلیف، کسی کے مرنے سے اور کسی کے غسل سے کیا تکلیف، ہر چیز میں ان کی پریشانی. آپ اپنے 55 سالانہ اگر یہ خوبصورت سفر کے اگر آپ اس کے پر غور کریں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ مطمئن ہیں آپ کے یہاں پر ہجرت کرنے پر؟ آپ بے انتہا اطمینان ہیں کہ جس مقصد سے آپ لوگ یہاں پر آئے دنیائی اور دینی اعتبار سے آپ لوگ وہ کام انجام دینے میں بخوبی کامیاب ہوئے؟ دنیا کی تو خیر کیا، میرا ایم تھا کہ میں میڈیسن پڑھوں، مگر میرے والد جو استخارہ کرے تو سخت منع آیا تھا. تو میرے والد نے کہا خدا تم سے کچھ اور کروانا چاہتا ہے، تم اس کے لیے مت رو کہ تم کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. مگر مجھے بڑا رنج تھا. خیر میں یہاں کے سوچی کہ کیا کرنا ہے مجھے. بہرحال آپ یقیناً بے اطمینان میں ہوں گے. بالکل اللہ کا احسان ہے. بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا یہ ہے قبول کرے خدا. بے شک جناب سید بس کوشش کرتی ہوں جناب سیدہ جو چیز کو قبول کریں بس وہ کافی ہے ہمارے لیے. انکل آخری میں چونکہ اب ہمارا وقت بھی ختم ہونے پہ ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے کلچر کو نہ بھولیں، اپنی زبان کو نہ بھولیں. زبان بہت اچھی کہیں بھی رہیں. اور یہ ہو چکا ہے یہ، بلکہ BBC وغیرہ پہ پروگرام بھی ہوئے ہیں اور یہاں کے بڑے بڑے پروفیسرز نے کیا ہے کہ جو بھی آدمی جس اس میں پیدا ہوتا ہے جو مدر ٹنگ سے بھول جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اسٹرے ہو جاتا ہے، اپنے کلچر سے اسٹرے ہو جاتا ہے تو ہی از لاسٹ. سبحان اللہ. نہیں یہ بہت اچھی بات بولی. ہم لوگ کئی سال پہلے عراق کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا تھا تو آغا شستانی سے ملاقات ہوئی تھی. ان سے بھی ہم نے جو پوچھا کہ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ لندن کے مومنین کے لیے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنی مادری زبان کو کبھی نہ بھولیں، اپنے بچوں میں اپنی مادری زبان کو منتقل کریں. یہ انسان کو یقیناً اپنے اس سے آپ کا کلچر بھی باقی رہے گا، آپ کی عزاداری بھی باقی رہے گی. بالکل یقیناً. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے نا ایک میں اسپیچ سنی تھی جس میں ایک عالم دین نے کہا کہ جتنی خدمت اردو زبان میں ہوئی ہے اہل بیت کی شان میں شاید کسی زبان میں ہوئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اردو اور اس کے بعد پھر اردو اور صرف اردو. واہ کیا کہنا ہے. تاکہ جو ہے کہ میر انیس، میر دبیر اور اتنے شاعر، اب بیچارہ ایک جو شہید ہوا ریسنٹلی کیسا ہاں مرحوم سبت جعفر. بے شک بے شک خدا جنت نصیب کرے. بہرحال آپ دونوں مہمان حضرات کا بے انتہا شکر گزار، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ کو بھی بہت شکریہ. آپ اتنی تمام اپنی مصروفیت اور مجھے اندازہ ہے آپ کی صحت کا بھی، تمام چیزوں کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، میری دعوت قبول کی اور میں تہہ دل سے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آپ دونوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت بلائے جس وقت ہمارے ادارہ جعفریہ کی سالگرہ ہے. سبحان اللہ. 11 ذوالقعدہ کی اس وقت اس زمانے میں آپ یاد کیے ہیں ہم کو. تو ناظرین تو یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ گفتگو ہمارے جناب سراج حسن صاحب اور محترمہ زینب حسین صاحبہ کے ساتھ کی آج کی دلچسپ گفتگو. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ سنہری یادوں کا، گولڈن میموریز کا ہر ہفتے جاری رہے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے منگل آج ہی کے دن آج ہی کے وقت. آپ ضرور سماعت فرمائیے گا اور یہ پروگرام دیکھیے گا. آپ کا اپنا پروگرام سنہری یادیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.